السلام علیکم پیارے بچوں، جوائے فل سیریز میں آپ کے لیے ایک اور نئی اردو کی کہانی لے کر آئی ہوں۔ اس کہانی کا نام ہے مٹکے کا جن۔ یہ خالہ زبیدہ ہے۔ خالہ زبیدہ جیسے ہی کسی کام کی وجہ سے مٹکے کے قریب جاتی ہیں، مٹکے میں سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگتی ہیں۔ خالہ زبیدہ گھبرا کر پیچھے ہٹتی ہیں۔ ان کے پیچھے ہوتے ہی آوازیں بھی آنا بند ہو جاتی ہے۔ خالہ اسے اپنا وہم سمجھتی ہے اور دوبارہ مٹکے کے پاس جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ مٹکے کے پاس جاتی ہے، مٹکے میں سے دوبارہ عجیب و غریب آوازیں آنے لگتی ہیں۔ خالہ زبیدہ بہت گھبرا جاتی ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے مٹکے سے دور جانا چاہتی ہیں، مگر بھاگنے کی اس کوشش میں وہ زمین پر گر جاتی ہیں۔ کیا ہوا امی؟ فرزانہ نے پوچھا۔ ماں نے بیٹی کے سوال پر جواب دیا، بیٹی مٹکے میں کچھ ہے، مجھے اس میں سے عجیب و غریب سی آوازیں آ رہی ہیں۔ فرزانہ کہتی ہے، امی آپ کا وہم ہو گیا، میں ابھی دیکھتی ہوں۔ جیسے ہی فرزانہ مٹکے کے پاس جاتی ہے، مٹکے میں سے ایک زوردار آواز آتی ہے۔ فرزانہ ڈر کر پیچھے ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، امی واقعی مٹکے میں کچھ ہے۔ خالہ بولتی ہے، میں کیا جھوٹ بول رہی تھی؟ میں نے کچھ محسوس کیا جبھی تو میں کہہ رہی تھی۔ پل بھر میں یہ بات پورے گاؤں میں پھیل جاتی ہے کہ زبیدہ خالہ کے مٹکے میں جن آ گیا ہے۔ سارے محلے کی عورتیں زبیدہ خالہ کے گھر اکٹھی ہوئی تھیں۔ بچے مٹکے میں سے جن دیکھنے جاتے، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی جھانکتا، بہت ہی زوردار آواز آتی اور بچے ڈر کر پیچھے ہو جاتے۔ رات گئے تک یہی کام چلتا رہا۔ عورتوں اور بچوں کا رش زبیدہ خالہ کے گھر میں لگا رہا۔ مغرب کے بعد جب گھر آنے کے لیے خالو یوسف گلی میں داخل ہوئے تو اپنے گھر کے باہر عورتوں کا ہجوم دیکھ کر یہ ایک دم پریشان ہو گئے۔ انہوں نے سوچا، ایسی بھی کیا بات ہو گئی جو میرے گھر کے باہر اتنا رش لگا ہے؟ یہ اپنے گھر کے آگے کیسا رش لگا ہے؟ خالو نے سامنے سے آتے ہوئے اپنے لڑکے اقبال سے پوچھا۔ فرزانہ کے بھائی اقبال نے جواب دیا، ابا ہمارے گھر جن آ گیا ہے جو مٹکے میں چھپا بیٹھا ہے۔ اپنے گھر میں جن آ گیا ہے؟ تم لوگوں کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ خالو نے غصے سے کہا اور گھر میں داخل ہوئے۔ یہ کیسا رش ہے؟ کیا ہوا ہے؟ چلو ہٹو یہاں سے۔ خالو نے گھر میں موجود بچوں کے ایک گروہ کی طرف دیکھ کر بولے۔ خالو غصے سے زبیدہ بیگم سے بولے، کہاں ہے وہ جن؟ ذرا میں بھی تو دیکھوں۔ خواہ مخواہ گھر میں تمہیں عورتوں کا رش لگانے کا شوق ہو گیا ہے۔ ایک عورت مجمع میں سے بولی، ہمیں کیا شوق آ رہا ہے؟ یہاں جمع ہوئے ہیں، کچھ سبب ہے جبھی تو یہاں آئے ہیں۔ خالو نے ایک موٹا سا ڈنڈا اٹھایا اور پوچھا، کس مٹکے میں وہ جن ہے؟ مجھے بتاؤ۔ زبیدہ خالہ نے خالو کو روکنے کی کوشش کی، نہیں، تم اس کے پاس نہیں جاؤ گے، اس مٹکے میں جن ہے، وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لیکن خالو بولے، میں ضرور اس بھوت کے پاس جاؤں گا، میں بھی تو دیکھوں اس جن نے میرے گھر میں آنے کی جرات کیسے کی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ زبیدہ خالہ سے چھڑایا اور اپنی پوری قوت سے ڈنڈا مٹکے پر دے مارا۔ چٹاخ سے مٹکا پھوٹ پڑا، مٹکے سے پانی بہہ نکلا۔ مٹکا پھوٹنے سے مٹکے کے ٹکڑے ادھر ادھر بکھرے۔ انہی ٹکڑوں کے درمیان کوئی کالی سی چیز نظر آ رہی تھی۔ خالو نے جب اس کالی چیز سے مٹکے کے ٹکڑے ہٹائے تو ایک کالا کوا جو مرا پڑا تھا، جو شاید پانی پینے کے چکروں میں کھلے مٹکے کے اندر پانی کم ہونے کے باعث اندر ہی گر گیا تھا، مسلسل پر مارنے کے باوجود اسے مٹکے سے رہائی نہ ہو سکی تھی اور بالآخر پانی میں ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ گاؤں کے سبھی لوگ اور زبیدہ خالہ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئے۔ جسے وہ لوگ جن سمجھ رہے تھے وہ ایک کوا تھا۔ خالو نے ڈنڈا ایک طرف پھینکا اور بولے، جن تو شہید ہو گیا، کھانے میں کچھ بنایا ہے یا نہیں؟ زبیدہ خالہ نے انہیں بتایا کہ ہم تو جن سے اتنا ڈر گئے تھے کہ ہمیں کچھ اور سوجا ہی نہیں، اس لیے ہم نے آج کھانا بھی نہیں بنایا۔ خالو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں اقبال گھر آیا جو باہر سے کھانا لینے ہی گیا تھا۔ پھر ان لوگوں نے مل کر کھانا کھایا۔ اس دن کے بعد سے زبیدہ خالہ نے کبھی جن اور بھوتوں کی باتوں پر یقین نہیں کیا اور خوش رہنے لگی۔